السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا دوسرا حصہ، جیل سے فرار، مصنف اے حمید۔ کالی چٹانوں کا جنگل۔ انڈین کیپٹن نے ہوا میں فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ انڈین کیپٹن نے چلا کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، پٹسن کے ڈھیر میں تم نے پنجابی چھپا رکھا ہے جس کو تم یہاں سے بھگا رہے ہو۔ مونچھوں والا اسمگلر تجربہ کار تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ انڈین فوجی کیا چاہتا ہے۔ اس نے صدری کی جیب میں سے 200 روپے کا نوٹ نکال کر فوجی کی مٹھی میں دے دیے اور کہا، حضور یہ آپ کا حصہ ہے، واپسی پر آپ کو اتنے روپے اور دوں گا۔ یہ پٹسن ہمیں اسمگل کر لینے دیں، ہم بنگلہ دیش سے انڈیا ہی لے جا رہے ہیں۔ انڈین کیپٹن نے نوٹ جیب میں ڈالے اور کہا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، مگر دریا کے کنارے کے ساتھ رہنا، آگے خطرہ ہے۔ اسمگلر نے سلام کیا اور کشتی آگے چل دی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر شہزاد پٹسن کے ڈھیر میں چھپے ہوئے ڈر گیا تھا کہ اب وہ پکڑا گیا، مگر جب کشتی آگے چل دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ دریا میں تھوڑی دور آگے جا کر اسمگلر نے شہزاد کو پٹسن کے ڈھیر میں سے باہر نکال لیا۔ شہزاد نے پوچھا، گولی کس نے چلائی تھی؟ اسمگلر نے اسے ڈانٹ دیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہیں برما کی سرحد پار کرنی ہے کہ ہم سے سوال جواب کرنے ہیں؟ آرام سے بیٹھے رہو، ہم تمہیں سرحد پار کرا دیں گے، آگے تم جانو تمہارا کام۔ شہزاد نے آگے کوئی بات نہ کہی، وہ کشتی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی ساری رات کشتی دریا میں کنارے کنارے چلتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ کشتی سمندر میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف کنارے کے درخت تھے تو دوسری طرف کا کنارہ اب نظر نہیں آتا تھا۔ جب دن نکلا تو شہزاد نے دیکھا کہ دور سے ایک کشتی چلی آ رہی ہے۔ شہزاد نے کہا، یہ کوئی فوجی کشتی تو نہیں؟ اسمگلر نے پھر شہزاد کو ڈانٹ کر کہا، تم چپ رہو، یہ ہماری اپنی کشتی ہے۔ دوسری کشتی ایک اسٹیمر تھا جس میں بھی پٹسن لدی ہوئی تھی۔ یہ اسٹیمر چھوٹا تھا، اس میں سے اسمگل کا ایک چھوٹا سا ساتھی اتر کر کشتی میں آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کیں، پھر مونچھوں والے اسمگلر نے اسے کچھ روپے دیے اور کہا، اس لڑکے کو بنگلہ دیش کی سرحد سے نکال کر برما کی سرحد میں داخل کر دینا۔ پھر شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا، اسٹیمر میں بیٹھ جاؤ، یہ میرا دوست ہے، یہ تمہیں برما پہنچا دے گا۔ شہزاد کیا کہہ سکتا تھا، وہ کشتی سے نکل کر اسٹیمر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسٹیمر چل پڑا۔ اسٹیمر کے اسمگلر کی ایک آنکھ کانی تھی، اس کانے اسمگلر نے شہزاد کو ایک آنکھ سے گھور کر دیکھا اور ہنس دیا، کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، تم مکتی باہنی والوں سے بچ کر آئے ہو، بھگوان کا شکر ادا کرو، میں بھی ہندو ہوں، پنجابی کو پسند نہیں کرتا، مگر تمہیں میرے دوست نے میرے حوالے کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ نیچے جا کر ناشتہ کر لو۔ اسٹیمر کے اوپر سے ایک چھوٹی سی لوہے کی سیڑھی نیچے جاتی تھی۔ نیچے ایک تنگ سا کیبن تھا جس میں دیوار کے آمنے سامنے بینچ تھی۔ ایک آدمی وہاں چائے وغیرہ بنا رہا تھا۔ اس نے شہزاد کو گھور کر دیکھا، وہ کالا تھا اور شکل سے بنگالی لگتا تھا۔ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا تھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزاد نے کہا، مجھے تمہارے مالک نے بھیجا ہے۔ اوپر سے کانے اسمگلر کی آواز آئی، اسے ناشتہ کرا دو۔ اس بنگالی نے شہزاد کو ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر دے دیے، پھر ٹین کے مگ میں کالی چائے بھی ڈال کر دی۔ شہزاد نے کسی نہ کسی طرح وہ ناشتہ کیا، آخر اسے زندہ بھی رہنا تھا اور زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا ضروری تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ باورچی ہندو بنگالی ہے۔ اس نے شہزاد سے پوچھا، تم پنجابی ہو؟ شہزاد نے کہا، ہاں، مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں تمہارے مالک کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ ہندو بنگالی نے نفرت سے منہ سکیڑ کر کہا، تم ہمارے دشمن ہو۔ شہزاد اوپر آ گیا۔ اسٹیمر کے اوپر کانا اسمگلر بڑے غور سے دور ساحل سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی اسٹیمر کے انجن کے پاس کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ انجن کے وہیل پر تھا۔ شہزاد نے بھی اس طرف دیکھا جس طرف کانا اسمگلر دیکھ رہا تھا۔ ایک اسٹیمر ان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ابھی وہ بہت دور تھا۔ کانے اسمگلر نے گھبرا کر کہا، لگتا ہے انڈین فوج کا اسٹیمر ہے۔ وہ جلدی سے اپنے اسٹیمر کو ساحل پر لے آیا، ساحل پر اسٹیمر کو ذرا سا روکا اور شہزاد سے کہا، یہاں اتر جاؤ، جلدی کرو۔ شہزاد نے کہا، مگر تم تو مجھے برما کی سرحد پار کروانے والے تھے۔ کانے اسمگلر نے کہا، میں تمہاری خاطر بھارتی فوجیوں کی گولی کا نشانہ نہیں بن سکتا، یہاں اتر جاؤ، جلدی کرو۔ شہزاد غصے سے بولا، تم نے روپے لیے ہیں۔ کانے اسمگلر نے شہزاد کو سمندر میں دھکا دے دیا اور تیزی سے اسٹیمر کو آگے بڑھا دیا۔ سمندر میں گرتے ہی شہزاد ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ وہ تیرنا جانتا تھا۔ وہ تیرتا ہوا تیزی سے ساحل پر آ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں سامنے سے آنے والے اسٹیمر میں سوار بھارتی فوجی اسے دیکھ نہ لے۔
بھارتی اسٹیمر آگے گزر گیا۔ شہزاد نے دیکھا کہ اس پر انڈیا کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور فوجی اسٹین گنے پکڑے کھڑے تھے۔ جب اسٹیمر دور چلا گیا تو شہزاد نے سمندر میں اس طرف دیکھا جدھر کانے اسمگلر کا اسٹیمر گیا تھا، ادھر بھی کچھ نہیں تھا۔ کانا اسمگلر اسٹیمر لے کر فرار ہو چکا تھا۔ شہزاد کو اس پر سخت غصہ آیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے کر ایک سنسان جنگل میں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ شہزاد وہیں جھاڑیوں کے پاس سمندر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ سمندر سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بحر ہند میں ہے اور یہاں سے آگے برما کے جنگل ہی ہو سکتے ہیں، مگر ابھی تک وہ بنگلہ دیش میں ہی تھا، لیکن آگے برما کی سرحد تک راستہ بے حد لمبا تھا اور شہزاد اس سے بالکل واقف نہ تھا۔ دن کافی نکل آیا تھا، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے، کبھی دھوپ نکل آتی تھی اور کبھی سورج بادلوں کے پیچھے آ جاتا تھا۔ شہزاد نے سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اس جگہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، اسے جنگل میں چل پھر کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کس طرف سے راستہ جاتا ہے۔ وہ اٹھا اور ناریل کے جھنڈوں میں سے گزرنے لگا۔ آگے کھلی جگہ آ گئی، یہاں ایک طرف کچھ اونچے اونچے کھیت تھے۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اگر کھیت ہیں تو یہاں کوئی گاؤں بھی ضرور ہوگا۔ وہ کھیتوں کے بیچ میں سے ہو کر دوسری طرف آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک جھونپڑا بنا ہوا ہے، جس کے آگے ایک سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی چٹائی پر بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ مسلمان تھا۔ شہزاد کی جان میں جان آ گئی۔ وہ دوڑ کر اس بوڑھے بنگالی کے پاس آ گیا اور سلام کر کے بنگلہ زبان میں بولا، یہ کون سا علاقہ ہے؟ بوڑھے بنگالی نے شہزاد کی طرف دیکھا اور قریب آنے کو کہا۔ شہزاد اور قریب ہو گیا۔ بوڑھے نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کس طرح آ گئے؟ شہزاد نے سوچا کہ خدا جانے یہ بھی کہیں مکتی واہنی گنڈوں کا آدمی نہ ہو، اسے دل کا راز نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے کہا، میں سیر کرنے ادھر سمندر میں آیا تھا کہ میری کشتی ڈوب گئی، بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک آیا ہوں۔ بوڑھا بنگالی سمجھ گیا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے شہزاد کو اپنے قریب چٹائی پر بٹھا لیا اور بولا، بیٹا تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ تم پنجابی ہو، تم شکل سے ہی پنجابی لڑکے لگتے ہو، تم جان بچا کر بھاگے بھاگے مارے مارے پھر رہے ہو، کیا میں نے غلط کہا؟ شہزاد نے سوچا کہ یہ بوڑھا ہمدرد لگتا ہے، اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ شہزاد نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی۔ بوڑھے بنگالی نے کہا، یہ جگہ بھی خطرناک ہے، میں ایک ہندو زمیندار کا ملازم ہوں اور یہاں جھونپڑے میں رہ کر اس کے کھیتوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ ہندو زمیندار کے پاس اکثر مکتی واہنی والے آتے رہتے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال دوں گا۔ مگر تم ادھر سے کہاں جا رہے تھے؟ شہزاد نے کہا، میں بنگلہ دیش کے ملک سے نکل کر برما کے ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ برما کی سرحد یہاں سے کتنی دور ہوگی بابا؟ بوڑھے نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا برما کی سرحد یہاں سے دور نہیں ہے، مگر سرحد تک کا راستہ خطرناک جنگلوں سے بھرا پڑا ہے، جس میں خونخوار درندے، شیر، ہاتھی اور زہریلے سانپ چلتے پھرتے ہیں۔ تم ایک بار ان جنگلوں میں داخل ہو گئے تو پھر زندہ نہ نکل سکو گے۔ شہزاد بولا، تو پھر میں کیا کروں بابا؟ مجھے ہر حالت میں پاکستان پہنچنا ہے، لاہور اپنی والدہ کے پاس پہنچنا ہے۔ بوڑھا بنگالی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، تم ابھی میری جھونپڑی میں آرام کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا۔ ویسے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے واپس چٹاگانگ یا کاکس بازار چلے جاؤ اور پھر وہاں سے کسی بحری جہاز میں سوار ہو کر رنگون پہنچنے کی کوشش کرو۔ شہزاد نے کہا، مگر بابا ادھر تو پنجابیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مکتی باہنی والے ہندو، پنجابی، بہاری اور پٹھان مسلمانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ میں تو اسی آگ اور خون کے دریا سے نکل کر آیا ہوں، پھر کیسے اسی جہنم میں چلا جاؤں؟ بوڑھا کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تم آج کی رات یہاں آرام کرو، میں شام کو قریبی قصبے میں جاؤں گا، وہاں کے حالات معلوم کروں گا، پھر تمہیں کسی نہ کسی ٹرک میں بٹھا کر جنگل میں آگے روانہ کر دوں گا۔ شہزاد چپکا ہو رہا۔ وہ کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ خاموش رہے اور حالات جدھر لے جا رہے ہیں ادھر چلتا چلا جائے۔ دوپہر کو بوڑھے کے ساتھ اس نے چاول مچھلی کھائی۔ بوڑھے نے شہزاد کو چائے بنا کر دی۔ پھر سورج غروب ہونے لگا تو بوڑھا بولا، میں قصبے میں جاتا ہوں، قصبہ زیادہ دور نہیں ہے، میں رات ہونے تک واپس آ جاؤں گا، تم جھونپڑی میں ہی رہنا، ادھر کوئی نہیں آتا۔ بوڑھا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد نے جھونپڑی کے پیچھے پھر کر علاقے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک خاموش اور سنسان علاقہ تھا، یہاں ہندو زمیندار کے پٹسن اور دھان کے کھیت ہی کھیت تھے۔ شہزاد جھونپڑی کے اندر بیٹھنے کی بجائے اس سے ہٹ کر ایک جگہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا کہ اگر وہاں مکتی واہنی گنڈے آ جائیں تو وہ انہیں پہلے ہی دیکھ لے۔ سورج غروب ہو گیا، ادھر کوئی نہ آیا۔ شہزاد جھاڑیوں میں سے نکل کر جھونپڑے کے باہر چٹائی پر بیٹھ گیا اور بوڑھے بابا کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں جھونپڑی کے پیچھے سے ایک دبلا پتلا سا آدمی نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔
اس کے ہاتھ میں درانتی تھی، اس نے صدری اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ شہزاد کو اس نے گھور کر دیکھا اور پوچھا، جمال بابا کہاں ہیں؟ شہزاد نے بنگلہ زبان میں ہی جواب دیا، قصبے تک گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ شہزاد نے سوچا کہ یہ کوئی کسان ہے، بابا سے ملنے آیا ہوگا۔ اس نے کوئی خیال نہ کیا، مگر وہ آدمی ہندو زمیندار کا خاص جاسوس تھا۔ اس نے جھونپڑی کے باہر بیٹھے شہزاد کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ ڈھاکہ چٹاگانگ سے بھاگا ہوا پنجابی ہے۔ وہ سیدھا قصبے میں ہندو زمیندار کی حویلی میں آ گیا۔ ہندو زمیندار برآمدے میں تخت پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ دو آدمی اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ اس آدمی نے جاتے ہی کہا، مالک، جمال بابا کی جھونپڑی کے باہر ایک پنجابی لڑکا بیٹھا ہے، وہ ڈھاکہ سے بھاگ کر آیا ہے۔ ہندو زمیندار نے مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ پھر ایک نوکر کو اشارہ کیا، وہ نوکر تیزی سے حویلی میں سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک جیپ آ کر رکی، اس میں مکتی باہنی کے 4 گنڈے سوار تھے، ایک گنڈا جس کے کاندھے سے اسٹین گن لٹکی ہوئی تھی۔ جیپ سے اتر کر زمیندار کے پاس آیا اور بولا، کیا کوئی تازہ شکار ملا ہے مالک؟ ہندو زمیندار نے کہا، جمال بابا کی جھونپڑی میں ایک پنجابی لڑکا چھپا ہوا ہے۔ مکتی باہنی گنڈے نے غصے سے کہا، وہ ابھی تک زندہ ہے، ابھی جا کر اسے قتل کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے جیپ میں بیٹھا اور جیپ وہاں سے نکل گئی۔ دوسری طرف ابھی تک جمال بابا واپس نہیں آیا تھا۔ شہزاد جھونپڑی کے آگے چٹائی پر اسی طرح بیٹھا تھا۔ اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا، وہ اٹھا اور چھپنے کے لیے درختوں کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک مکتی باہنی گنڈوں کی جیپ تیزی سے جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ ہندو گنڈے نے اسٹین گن کا رخ شہزاد کی طرف کر دیا اور غرایا، یہاں سے کوئی پنجابی زندہ بچ کر پاکستان نہیں جا سکتا، تم کیسے ابھی تک زندہ ہو؟ شہزاد سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے، مگر اب گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، مرنا ہی ہے تو ایک بہادر مسلمان کی طرح مرنا چاہیے۔ اس نے کہا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکتی باہنی گنڈا اسٹین گن کا فائر کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے دوسرے گنڈے نے اس کے کان کے پاس منہ لا کر کہا، دادا، اس کو ابھی نہ مارو، ہو سکتا ہے یہاں دوسرے پنجابی بھی چھپے ہوئے ہوں، اس کو قتل گاہ میں لے جا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں، ہمیں مال بھی مل سکتا ہے۔ مکتی باہنی گنڈے نے اسٹین گن نیچے کر لی اور شہزاد سے کہا، ابھی تمہیں کچھ مہلت دی جاتی ہے، چلو بیٹھو جیپ میں۔ شہزاد خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گیا، اس نے دونوں گنڈوں کی بات چیت نہیں سنی تھی۔ وہ اسی بات پر مطمئن تھا کہ موت کا وقت ٹل گیا ہے۔ مکتی باہنی والوں نے شہزاد کو اسی ویران علاقے میں ایک ندی کنارے بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اس کمرے میں کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا، دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مکتی باہنی گنڈا ہاتھ میں پستول لیے شہزاد کے پاس آیا اور بولا، اگر تم ہمیں اپنے دوسرے پنجابی ساتھیوں کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور خود پاکستان پہنچا دوں گا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اسے کس لیے زندہ چھوڑا گیا ہے۔ اس نے کہا، میرا کوئی پنجابی ساتھی نہیں ہے۔ گنڈے نے پستول شہزاد کی گردن کے ساتھ لگایا اور غصے میں کہا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ دوسرے پاکستانی بھی تھے، تم اکیلے اس جنگل میں اتنی دور کا سفر کر کے نہیں آ سکتے، بتاؤ تمہارے ساتھی پاکستانی کہاں ہیں؟ شہزاد نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں موت سے نہیں ڈرتا، کوئی بھی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کو تو ایک روز آنا ہی ہے، پھر اس سے ڈرنا کیسا؟ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مکتی باہنی گنڈے نے پستول پیچھے کر لیا اور بولا، میں تمہیں آج کا دن اور آج کی رات کی مہلت دیتا ہوں، اگر کل تم نے مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں نہ بتایا کہ وہ کہاں ہیں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے شوٹ کر کے تمہاری لاش جنگل میں چیل کووں کو کھانے کے لیے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر مکتی باہنی گنڈا باہر چلا گیا، دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ شہزاد خاموشی سے لکڑی کے ایک کھوکھے پر بیٹھ گیا اور وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ اس کے پاس صرف وہی ایک رات تھی، اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، یہ ایک چھوٹا سا خستہ حال کمرہ تھا، چھت ٹین کی تھی اور ڈھلوان تھی، اس کی کوئی کھڑکی اور روشن دان بھی نہیں تھا۔ رات ہو رہی تھی، کمرے میں اندھیرا چھانے لگا۔ شہزاد سر جھکا کر خدا سے اپنی زندگی کی دعا مانگنے لگا۔ اس کمرے کے قریب ہی ایک دوسرا کوارٹر تھا جس میں اس جنگل کا چوکیدار اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ رہتا تھا۔ مکتی باہنی گنڈے اس کے کوارٹر میں جا کر کھانا کھانے لگے۔ شہزاد کو ان لوگوں کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ جوں جوں رات گہری ہوتی گئی، آوازیں آنی بند ہو گئیں اور اس ویرانے میں چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ شہزاد وہیں فرش پر چیزوں کو ہٹا کر لیٹ گیا تھا۔ اگرچہ وہاں سے بچ نکلنے کی اسے کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں تھا۔ اسے بار بار اپنے شہید باپ کا فقرہ یاد آتا جو اس نے مرنے سے پہلے شہزاد سے کہا تھا کہ بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے اور زندہ اپنی ماں کے پاس پاکستان پہنچنا ہے۔ یہ جملہ اسے طاقت دے رہا تھا۔
اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اسے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے کا تالا کھول رہا ہو۔ شہزاد کے کان کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھیں اندھیرے میں بند دروازے پر جم گئیں۔ پھر آہستہ سے دروازہ تھوڑا سا کھلا اور کسی نے دھیمی آواز میں اس کا نام لے کر آواز دی۔ شہزاد نے آواز پہچان لی، یہ جمال بابا کی آواز تھی۔ شہزاد نے کہا، بابا تم ہو؟ جمال بابا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ باہر نکل چلو۔ یہ کہہ کر جمال بابا کمرے سے نکل گیا۔ شہزاد بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جمال بابا اسے لے کر کمرے کے عقب میں آ گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، یہاں سے نکل چلو، آؤ۔ وہ دونوں جتنی تیز چل سکتے تھے چل کر علاقے سے دور چلے گئے۔ آگے ڈھلان آ گئی، یہاں کھیت ہی کھیت تھے۔ وہ کھیتوں میں بھی رات کے اندھیرے میں گزرتے چلے گئے۔ ایک جگہ وہی ندی گھوم کر سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے ندی پار کی۔ ندی کی دوسری طرف جنگل تھا۔ جمال بابا وہیں رک گیا۔ شہزاد کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا میں تمہارے لیے بس یہی کچھ کر سکتا تھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ مجھے پیچھے جا کر ان لوگوں کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ تم اس جنگل میں بھاگ جاؤ، یہ جنگل تمہیں کالی چٹانوں والے ایک گھنے جنگل میں پہنچا دے گا۔ وہاں ایک پرانا مندر ہے، اس مندر میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام مہلانی ہے، وہ سپیرن ہے۔ اس کو جا کر میرا نام بتا دینا، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اب بھاگ جاؤ۔ شہزاد کے لیے اتنا ہی غنیمت تھا۔ اس نے بابا جی کا ہاتھ چوم لیا اور خدا حافظ کہہ کر جنگل کے اندھیرے میں گھس گیا۔ وہ جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ جنگل میں جھاڑیاں اس کا راستہ روک رہی تھیں، مگر وہ چلتا گیا۔ اندھیرے میں پہلے تو اسے کچھ نظر نہ آتا تھا، پھر اسے درخت اور جھاڑیاں دھندلی دھندلی دکھائی دینے لگیں۔ وہ کوئی 1 گھنٹے تک جنگل میں چلتا گیا۔ اس کے بعد اسے اونچی اونچی چٹانوں کے سائے نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی کالی چٹانوں کا جنگل ہے اور اسی جنگل میں وہ سپیرن مہلانی کا پرانا مندر ہوگا۔ اس نے اپنی رفتار کم کر دی، مگر وہ رات کے اندھیرے میں سپیرن کا مندر تلاش نہ کر سکا۔ اس نے سوچا کہ رات یہیں کہیں آرام کرنا چاہیے، دن کے اجالے میں مندر تلاش کروں گا۔ وہ ایک چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔